بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عتیق عثمان آفیشیل چینل کے ناظرین کو السلام علیکم۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ اگر کوئی زرعی زمین آپ خریدتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کون کون سی احتیاط وہ برتنی چاہیے، کیا کیا آپ نے دیکھنا ہے جب آپ نے کوئی زرعی زمین خریدنی ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں کوشش کروں گا کہ آپ کو کچھ ایسی باتیں بتاؤں جو آپ کے لیے، اگر آپ کوئی پلاٹ خریدیں، کوئی مکان کے لیے کوئی جگہ خریدیں تو اس کے لیے آپ کو کون کون سی باتوں کو دھیان میں رکھنا ہوگا اور کس کس بات پہ آپ نے احتیاط کرنی ہوگی۔ تو امید ہے میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی اور فائدہ مند ثابت ہوگی۔ تو اگر ابھی تک میرا چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ تو لائک اور شیئر جو ہے وہ آپ ویڈیو سننے کے بعد بھی کر سکتے ہیں، اگر آپ کو اچھی لگے تو ضرور لائک اور شیئر بھی کیجیے گا۔ تو آئیے چلتے ہیں اس ویڈیو کی طرف اور سنتے ہیں کہ اگر ہم کوئی پلاٹ اگر خریدیں یا مکان خریدیں گے تو اس کے لیے ہمیں کون کون سی احتیاط کرنی ہوں گی۔ جی، پہلے تو یہ ہے کہ پلاٹ یا مکان جو ہوتا ہے، مکان کے لیے ہی پلاٹ خریدا جاتا ہے۔ کچھ پراپرٹی ڈیلرز یا کوئی اس طرح کے کاروباری لوگ بھی ہوتے ہیں جو پلاٹ خریدتے ہیں، وہ ان کاموں میں ماہر بھی ہوتے ہیں۔ اور جو ایک مڈل مین اگر کوئی خریدتا ہے اپنی رہائش کے لیے مکان، تو وہ تقریباً اپنی جمع پونجی جو ہے، اس کی اپنی محنت کی کمائی، وہ اس کا ایک معقول حصہ اپنی رہائش کے لیے وہ خرچ کر دیتا ہے۔ تو اگر خدا نخواستہ اس کے ساتھ کبھی اس پلاٹ میں، مکان میں جو وہ خریدے گا، اس میں کوئی فراڈ ہو جائے تو وہ کچھ لوگ تو میں نے خودکشی تک کرتے دیکھے ہیں۔ تو اللہ نہ کرے کہ کبھی ایسا موقع آئے۔ تو امید ہے کہ جو عام جنرل پبلک ہے، جو عام لوگ ہیں، ان کے لیے میری یہ ویڈیو جو ہے مفید ثابت ہوگی۔ سب سے پہلے جو آپ کا مطلوب و مقصود ہے، جو آپ کو مکان یا پلاٹ جو آپ خریدنا چاہ رہے ہیں، تو آپ نے اس بات کو کنفرم کرنا ہے کہ آپ جو وہ بیچنے والا بندہ ہے، وہ آیا کہ یہ جو آپ پلاٹ خرید رہے ہیں وہ اس کا مالک ہے بھی یا نہیں ہے۔ کچھ حالات و واقعات میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ مالک نہیں ہوتا، لیکن اس کو مختار نامہ عام یا مختار نامہ خاص دیا گیا ہوتا ہے، جو اس پلاٹ یا زمین کے یا اس پراپرٹی کے مالک ہوتے ہیں۔ تو ایسا بندہ بھی جو ہے وہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ مطلوبہ پراپرٹی جو ہے اس کو بیچ سکے یا خرید سکے۔ تو اب اس کے بعد ایک اور صورتحال بھی پیدا ہوتی ہے جو عام طور پہ میں نے یہ بہت سے مسائل اس طرح کے دیکھے ہیں کہ جناب ایک چھوٹا بچہ، یتیم بچہ ہے، اس کے والدین فوت ہو گئے اور اس کا چچا یا ماموں جو ہے وہ اس کی جائیداد کے وارث بن کے، وارث قانونی نہیں، جنرلی طور پہ ہم لوگوں کے لیے وہ لگ رہے ہوتے ہیں کہ جناب یہ وارث ہیں۔ اصل میں جو چھوٹا بچہ، مائنر، ہم اس کو جو ورڈ یوز کرتے ہیں قانون کی زبان میں مائنر یوز کرتے ہیں کہ جو ابھی نابالغ ہو، تو ایسے بچے کی اگر کوئی پراپرٹی سیل کرنی ہو، اس بچے کے نام پہ کوئی پراپرٹی ہو، تو اس کے لیے عدالت سے اجازت لینی ضروری ہوتی ہے۔ عدالت کی اجازت کے بغیر کسی مائنر کی، کسی نابالغ کی کوئی بھی جائیداد، پراپرٹی جو ہے وہ فروخت نہیں کی جا سکتی۔ تو آپ نے اس بات کو کنفرم کرنا ہے کہ آیا کہ اگر کوئی بڑا آدمی ہے، وہ بیچنے والا ہے، اور آگے جو جس کی وہ جائیداد ہے وہ نابالغ ہے اور وہ خود سے کہہ رہا ہے کہ جناب میں ہی اس کا مالک ہوں، میں ہی بیچنے والا ہوں، تو آپ نے اس بات پہ اکتفا نہیں کرنا۔ آپ نے اسے کہنا ہے نہیں بھئی، یہ لیگلی جو ہے یہ
قانوناً جائز نہیں ہے. آپ مجھے اس کا کورٹ سے اجازت نامہ لے کے دیں. تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ اس میں وہ اس کا چچا یا ماموں ہوتے ہیں، وہ کورٹ میں گارڈین کے لیے جو ہے اپلائی کرتے ہیں. پھر گارڈین مقرر ہوتا ہے کورٹ کی طرف سے. پھر جا کے وہ جو گارڈین بنتا ہے، مطلب سرپرست بھی کہتے ہیں. اس کے لیے میں ایک الگ سی ویڈیو بناؤں گا گارڈین پہ کہ گارڈین کیا ہوتا ہے اور وہ کیسے بنا جاتا ہے. تو بہرحال ابھی اس ویڈیو میں آپ کو اتنا ہی بتانا کافی ہے کہ اس میں مائنر کی جب کوئی جائیداد پراپرٹی بیچی جاتی ہے تو اس میں کوئی گارڈین مقرر کیا جاتا ہے کورٹ کی طرف سے، تب جا کے اس کی پراپرٹی سیل ہو سکتی ہے، اور اس میں بھی کورٹ کی اجازت لینی ضروری ہوتی ہے. پہلا پوائنٹ یہ آپ نے اپنے دماغ میں بٹھا لیں کہ آیا کہ جو پلاٹ آپ خرید رہے ہیں اس کا مالک جو ہے وہ اس کا لیگلی طور پہ حق رکھتا ہے، قانوناً وہ حق رکھتا ہے کہ وہ مطلوبہ پلاٹ کو بیچ سکے. نمبر 1 یہ بات یہاں پہ ہو گئی. ٹھیک ہو گیا. اب آتے ہیں ہم دوسرے نمبر پہ کہ ہم اچھا ہو گئی جناب، کنفرم ہو گئی کہ یہ جگہ جو ہے یہ جس بندے کے نام ہے وہی جو ہے وہ آپ سے رابطے میں ہے اور وہی آپ کے سامنے ہے، اسی سے آپ جو ہے یہ معاملہ طے کر رہے ہیں. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب اس میں بہتر یہ ہے کہ آپ فرد بیع کا اس سے مطالبہ کریں کہ بھائی مجھے جو ہے نا آپ اس کی فرد بیع جو ہے وہ منگوا کے دیں. جو آپ کی یہ زمین ہے اس کی فرد بیع مجھے دکھائیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آیا کہ یہ کہیں باؤنڈ تو نہیں ہے، کہیں پہ یہ رہن تو نہیں رکھی گئی، اس پہ کبھی کہیں لون وغیرہ تو نہیں لیا گیا، یا یہ کسی فقط تو نہیں ہو گئی کسی کھاتے میں، یا اس پہ کوئی مچلکہ ضمانت وہ تو نہیں دیا گیا. تو یہ آپ کو فرد بیع سے پتہ چل جائے گا ایسی زمین کا. یا آپ خود سے اگر کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کیا کرنا ہوگا آپ کو؟ آپ نے پٹواری صاحب کے پاس چلے جانا ہے اس حلقے کے. ٹھیک ہو گیا. اس کو جا کے آپ نے کہنا ہے بھائی فلاں جو پلاٹ ہے، پلاٹ نمبری، یہ زمین نمبری جو اس کا جو ہوگا کھاتہ نمبری، وہ آپ نے اس کو بتا کے آپ نے کہنا ہے کہ اس کا مجھے ایک نان انکمبرنس سرٹیفکیٹ بنتا ہے کہ جناب اس پلاٹ جو ہے اس پہ کوئی کسی قسم کا رہن باقی نہیں ہے، یہ جناب آزاد ہے ہر قسم کے بار سے، اور اس کو جس کا یہ پلاٹ ہے وہ بیچ سکتا ہے، وہ آزاد ہے اس کو بیچنے میں، اس کی خرید و فروخت میں اس پہ کوئی سٹے وغیرہ نہیں ہے. تو وہ جو سرٹیفکیٹ ہوتا ہے وہ پٹواری سے لے کے آپ نے صرف پٹواری کی ویریفیکیشن پہ نہیں رہنا، آپ نے اس کو جا کے تحصیلدار سے بھی کاؤنٹر سائن کروانے ہیں کہ وہ کنفرم ہو جائے. ٹھیک ہو گیا. یہ ہو گئی جناب دوسری بات. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ایک اور بات میرے ذہن میں آ رہی ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے جو پراپرٹی ڈیلر ہوتے ہیں، معذرت کے ساتھ یہ بھی اگر سن رہے ہوں گے کہ پراپرٹی ڈیلر، تو وہ بھی کہیں گے بار بار یہ پراپرٹی ڈیلر کی کیوں بات کرتا ہے. بھائی میں نے بہت سے لوگ ڈنگے ہوئے دیکھے ہیں پراپرٹی ڈیلرز کے، تو اس لیے میں بار بار ہر ڈپارٹمنٹ میں پہلے بھی میں نے کہا ہے کہ ہر معاشرے کا کوئی بھی طبقہ ہے اس میں اچھے لوگ اور برے یہ دونوں پائے جاتے ہیں. سارے اچھے بھی نہیں ہوتے اور سارے برے بھی نہیں ہوتے. تو کچھ کالی بھیڑیں پراپرٹی ڈیلر میں بھی ہیں. تو وہ کرتے کیا ہیں؟ وہ بہت پریشانی، عام لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث بنتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک بندے سے انہوں نے جناب پلاٹ خرید کیا. اب پریشانی کس کو بنتی ہے؟ بیچنے والے کو یہاں پہ بنتی ہے. اس نے پراپرٹی ڈیلر ہے، اس نے وہ بیچنے والے کو کہا کہ یہ لو جناب اس کا بیانہ، یہ ہمارا 20 لاکھ میں سودا ڈن ہو گیا اور یہ 2 لاکھ روپیہ ہے، تو میں جناب اتنے دنوں میں جو ہے وہ بقیہ جو رقم ہے وہ آپ کو دوں گا اور یہ آپ میرے نام انتقال کراؤ گے. اب کیا ہے کہ مہینہ گزرتا ہے، 2 مہینے گزرتے ہیں، 3 گزرتے ہیں. اب نہ تو وہ پراپرٹی ڈیلر صاحب دوبارہ رابطہ کرتے ہیں
اور نہ وہ بیچارے کو ضرورت ہوتی ہے جس کا پلاٹ ہوتا ہے کہ وہ بیچے اس کو آگے، اب نہ تو وہ اس نے بیانہ پکڑا ہوتا ہے وہ بیچ سکتا ہے، تو اس کے لیے بہت مسئلہ بنتا ہے یہ۔ تو پھر کیا، ایک تو یہاں تک ہو گئی بات، یہاں پہ نہیں رکتے، پھر اب کیا ہے، ان کو اصل مقصد کیا ہوتا ہے، وہ اپنا نیکسٹ کوئی گاہک ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، کلائنٹ کوئی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ملے، اس نے 20 لاکھ میں اگر پراپرٹی ڈیلر میں یہ کوئی پلاٹ خریدا ہے تو اسے کوئی 22 لاکھ یا 24 لاکھ دینے والا ملے، تو وہ جناب وہاں سے ڈائریکٹ پیسے پکڑے اور جناب ان کو وہ 20 لاکھ پورا کر کے دے، اور باقی اس میں جو 2 یا 4 لاکھ بچتا ہے وہ اپنی پاکٹ میں ڈالے، اور پھر کیا کرتے ہیں کہ اس کو بندے کو جس سے انہوں نے لیا ہوتا ہے ان کو کہتے ہیں کہ آپ ڈائریکٹ جو ہے اس بندے کے نام کروا دو۔ تو اگر ایسا نہیں ہوتا، فرض کریں یعنی 1 مہینے کا وہ ٹائم لیتے ہیں یا 2 ماہ کا، اس میں وہ نہیں کرتے ایسا، پھر ان کو یعنی بندہ نہیں ملتا اس طرح کا، یا اس کا سودا نہیں بنتا کہیں، تو پھر وہ تنگ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، اب اگلا بندہ مجبور ہوتا ہے جس نے بیچی ہوتی ہے پراپرٹی، وہ ان کو کہتا ہے بھائی مجھے دو اپنے بقایا پیسے اور اپنے نام کرواؤ۔ وہ کیا کرتے ہیں، وہ کورٹ میں جا کے سٹے کروا لیتے ہیں ایویں ہی جھوٹ موٹ کا، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ وہاں پہ انہیں 2-4 مہینے ٹائم مل جائے گا۔ تو ایسے بندوں سے آپ نے بچنا ہے، یہ میں بات کر رہا ہوں جو بیچنے والے ہیں ان کے لیے۔ تو خریدنے والے جو ہیں ان کے لیے بھی پراپرٹی ڈیلر سے جب آپ نے ڈیل کرنا ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ اوپر والے جو میں 2 پوائنٹ پہلے میں بتا چکا ہوں ان کو دھیان میں رکھنا ہے۔ تو اس کے بعد یہ ہے کہ آپ خود سے وہ سائٹ ضرور وزٹ کریں، آپ نے وہ مکان جا کے دیکھنا ہے، کہنے پہ نہیں رہنا آپ کو جو بتا رہا ہے کہ جناب اتنے مرلے ہے اور یہ جناب ڈبل سٹوری ہے اور نیچے فرش لگا ہوا ہے، رنگ روغن ہوا ہے، یہ وہ اس کی باتوں پہ نہیں رہنا آپ نے لازمی جانا ہے وہاں جا کے اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کریں، آبزرو کریں بھئی جو کچھ یہ بتا رہا ہے وہ کتنا کچھ ٹھیک ہے، کیونکہ اگر بعد میں آپ کو پچھتاوا نہ ہو۔ اس کے بعد سوسائٹی کا میں نے دیکھا ہے مسئلہ، یہ عام طور پہ جو سوسائٹیاں بنی ہوئی ہیں ہاؤسنگ سوسائٹیز، ان کا اکثر میں نے مسائل، ابھی میرے ریسنٹلی 3 کیس جو ہے وہ ہیئرنگ میں ہیں ڈی سی صاحب کے پاس، تو ان میں یہ اس طرح کے پرابلم ہو جاتے ہیں اکثر کہ کیا ہوتا ہے، وہ جو لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ مکان وغیرہ سوسائٹی سے انہوں نے خریدا، تو آگے انہوں نے این او سی، اب جو سوسائٹی ہوتی ہے انہوں نے وہاں کی اتھارٹی جو ہو وہاں سے، کیونکہ کوئی بھی سوسائٹی بنتی ہے وہ وہاں کی متعلقہ جو سٹی ہوتا ہے اس کی اتھارٹی سے وہ لیتے ہیں اپنا این او سی۔ تو اب ایسی سوسائٹیز اکثر ہیں کہ وہ جناب بنا لیتے ہیں، قانوناً وہ ہوتی نہیں ہے منظور شدہ، تو جب بعد میں لوگ بیچارے خرید لیتے ہیں پلاٹ وہاں پہ تو بعد میں مسئلے بنتے ہیں جناب، وہاں آ کے وہ گورنمنٹ کہتی ہے کہ بھئی یہ تو منظور نہیں ہے، یہاں تو یہ فلاں جگہ ہم نے بنانی تھی، تو یہ اس طرح اس کا نقشہ نہیں منظور، کوئی نہ کوئی پرابلم کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو یہ آپ نے کوشش کرنا ہے کہ اگر آپ سوسائٹی سے کہیں پلاٹ خرید رہے ہیں، مکان خرید رہے ہیں، تو وہ ویلڈ ہے، آیا کہ وہ اس بات انہوں نے این او سی لیا ہوا ہے، وہ قانوناً آپ کو پلاٹ بیچ سکتے ہیں، ان کا جو نقشہ ہے وہ قانوناً منظور شدہ ہے۔ اور اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ وہ اتھارٹی جو ہوتی ہیں وہاں کی سٹی کی، ایسی سوسائٹیز کے تقریباً 25% شاید جو ہے وہ انہوں نے اپنے پاس رہن رکھا ہوتا ہے اس طرح کر کے کہ وہ جناب ان کو باؤنڈ کرتے ہیں سوسائٹیز کو کہ آپ نے یہاں پہ پارک بنانا ہے، مسجد بنانی ہے، گلیاں اتنے فٹ بنانی ہے، نکاسی کا نظام کرنا ہے، یہ ساری باتیں کا انہوں نے خیال رکھنا ہوتا ہے۔ اور پھر اگر وہ ان باتوں پہ عمل درآمد نہیں کرتی سوسائٹیز، تو پھر وہ جو ہوتے ہیں اتھارٹیز وہ ان کو اس بات پہ وہ قانوناً حق رکھتی ہیں کہ وہ ایسی سوسائٹیز کو ختم کر سکتے ہیں یا کوئی قانونی کارروائی ان کے خلاف کر سکتے ہیں۔ تو پھر بیچارے جو لوگ وہ جو 25% جو رہن رکھے ہوتے ہیں وہ کسی اتھارٹیز کے انڈر، فرض کریں یہ ایل ڈی ہے یا ایف ڈی ہے، یہ بڑے جو ڈپارٹمنٹ اس طرح کے ہیں اتھارٹیز، لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، فیصل آباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، تو وہ جو انہوں نے 25% اگر رہن پہ رکھا ہوتا تو وہ سوسائٹی کے پاس ہی ہے، وہ بیچارہ اگر کوئی خرید لیتا ہے اور سوسائٹیز اپنے جو رولز اینڈ ریگولیشن جو انہوں نے بنائے ہوتے ہیں اس پہ عمل پیرا نہیں ہوتی، یعنی مسجد یا وہ پارک یا نکاسی کا انتظام اس طرح سے نہیں کرتی، پھر جب وہ اتھارٹی اپنی کوئی قانونی کارروائی کرتی ہے تو اس میں بیچارہ غریب آدمی جو عام آدمی ہوتا ہے جس نے وہ پلاٹ خریدا ہوتا ہے اس کا نقصان ہو جاتا ہے۔
تو یہ آپ نے خاص طور پہ اگر سوسائٹی میں کہیں آپ نے ہاؤسنگ سوسائٹی میں کوئی پلاٹ مکان خریدنا ہو تو وہ آپ نے یہ ویریفائی کرنا ہے کہ یہ این او سی انہوں نے لیا ہوا ہے، منظور شدہ ہے، اور جہاں پہ آپ پلاٹ خرید رہے ہیں وہ کہیں اس کے اتھارٹی کے انڈر جو ہے وہ رہن تو نہیں رکھا ہوا۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو پلاٹ یا مکان کے حوالے سے میں چاہ رہا تھا کہ آپ کو بتاؤں۔ امید ہے میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور کچھ مفید معلومات بھی آپ تک پہنچی ہوں گی اس ویڈیو کی وساطت سے۔ تو اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا، اور اگر ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ تھینک یو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خوش رہیں اور خوش رکھیں۔ اللہ حافظ۔